2007 کی صبح تھی جب ایک تاریخی ملاقات، جب صدر پرویز مشرف صاحب کی طرف سے آپ کو بلاوا آیا، کب پیغام ملا، کس نے پیغام دیا اس ملاقات کا؟ یہ سب سے پہلے تھوڑی سی کریکشن کر لیتے ہیں، یہ دوپہر صبح کا وقت نہیں تھا، یہ دوپہر کا وقت تھا. جی سر. اور بلاوا ایز سچ نہیں آتا کسی طرف سے بھی، ایشوز کچھ ہوا کرتے تھے جو کہ ہم کو ڈسکس کرنے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت تک ابھی تک 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی. جی سر. اور 18ویں ترمیم کے پیشتر کچھ جو کنسلٹیشن ہوا کرتی تھی میننگ فل، وہ پریزیڈنٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان ہوتی تھی. ان دنوں میں کچھ 1-2 کیس پینڈنگ تھے جن کے لیے ان کے سٹاف کو وہاں کہا گیا تھا. وہ جنرل جاوید صاحب شاید ہوا کرتے تھے، حامد جاوید صاحب. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فرائیڈے کو بیفور جمعہ پریئر پھر جو ہے نا کچھ ہم اکوموڈیٹ کریں گے. میں نے ان سے کہا دیکھو میں کورٹ کا کام اپنا نہیں چھوڑتا ہوں، میں اپنا کورٹ کا کام ختم کر کے آؤں گا اور جس وقت بھی کورٹ کا کام ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی اچھا پھر ٹھیک ہے، آپ کا رجسٹرار ہمیں بتا دے کیونکہ ہم نے پرائم منسٹر کو بھی بلانا، یہ بھی انہوں نے مجھے کہا. ادروائز نارملی اس کنسلٹیشن میں پرائم منسٹر نہیں ہوا کرتے تھے. اچھا مجھے کوئی ایسا کوئی نہیں تھا. جب ان کا وہ ہو گیا، ہم نے سیٹل کیا اپنا کام شام کر میں وہاں جب پہنچ گیا تو اس وقت میرا خیال 12:00 ہوئے تھے، ابھی تک جو ہے مطلب جمعہ پریئرز نہیں ہوئی تھی. تو اس طریقے سے میرا وہاں پر جانا ہوا. اچھا جب آپ پہنچے سر آرمی ہاؤس تو کون کون تھے اس وقت وہاں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے بٹی صاحب. ہاں. آرڈینریلی اس سے پیشتر جب کبھی اس قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں، یہ میٹنگ اکثر انویریبلی ہوتی رہتی ہیں. جی جی. اب لیکن سسٹم ڈفرنٹ آ گیا نا. جب اس قسم کی میٹنگز ہوتی تھی تو میں سیدھا جیسی گاڑی سے اترتا تھا، ان کا جو بھی کوئی ایم ایس یا کوئی ہوتا تھا مجھے ریسیو کرتا تھا اور ڈائریکٹ مجھے پریزیڈنٹ صاحب کا جو آفس ہے چیمبر وہاں لے جاتا تھا. اور وہاں پریزیڈنٹ صاحب اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر صوفے کی طرف آ کر مجھے ریسیو کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر پھر جو بھی ہمارا بزنس ہوتا تھا وہ کرتے تھے. اس دن کیا ہوا، وہی بندہ میں اس کو ریکگنائز کرتا ہوں، شاید پتہ نہیں ابھی نوکری میں ہوگا یا نہیں مجھے نہیں پتا. اس نے کہا کہ سر آپ ادھر انتظار کریں. اچھا میں نے کہا کہاں میں انتظار کروں؟ اس نے دروازہ کھول دیا. وہ جو ایک ان کا پروٹوکول ہے وہ فل پروٹوکول ہے، سلوٹ بھی لگاتے ہیں جو وہ سارا نا وہ. اچھا جا کر میں بیٹھ گیا. میں بیٹھا تو کمرہ بڑا خالی سا. مجھے تھوڑی سی دل میں یہ خیال ہے کہ آج کیا ہوا، لیکن مجھے ایک شک پڑا. میں نے کہا میری جو گاڑی تھی اس سے آگے جو گاڑیاں تھیں اس میں پرائم منسٹر ٹریول کر رہے تھے. پاسبلٹی یہ ہے کیونکہ ان کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس میٹنگ میں آنا ہے، پاسبلٹی یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب مجھ سے پہلے آ گئے ہیں اور وہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کے چیمبر میں چلے گئے. شوکت عزیز صاحب تھے. جی شوکت عزیز صاحب. جی جی. میں نے کہا اس وجہ سے اب جیسے فارغ ہوں گے یا وہ مجھے بلا لیں گے، یا ویسے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، جب انسان فوت ہو جاتا ہے ہم کسی کے پیچھے باتیں نہیں کرتے. جی جی. ادروائز پرویز مشرف بڑا کرٹیس آدمی تھا. جی. اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی کسی کے ساتھ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرے اس طرح کی بات. وہ جب بھی میں جاتا تھا فل پروٹوکول کے ساتھ گیٹ کھول کر خود مجھے ریسیو کیا کرتے تھے. تو میں نے سمجھا کہ یہ شاید آج کوئی ان کی انٹرنل بھی ہوگی یا پھر میرے ساتھ بھی ہوگی. اس وجہ سے میں وہاں اس کمرے میں بیٹھ گیا. تو وہ جو کمرہ تھا بڑا خاصا ٹھیک ٹھاک. اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ایک آرگنائزیشن ہے اور آرگنائزیشن کی تو پھر جیسے اب ہم جتنے بھی ودن اپنے لمیٹڈ مین اس کمرے میں صوفے کرسیاں رکھتے ہیں، میں نے بڑا ٹھیک ٹھاک. تو یہ میں سرپرائز مجھے تھا کہ یہ اس کمرے میں مجھے کیوں بٹھایا گیا. آپ بیٹھ گئے کتنی دیر؟ تو نہیں ہونا، میں نے لیٹنا تھا، میں نے بیٹھنا ہی تھا. کتنی دیر بیٹھے رہے؟ زیادہ نہیں، کوئی میرے خیال 6-7 منٹ بھی نہیں ہوں گے. اچھا پھر کون آیا؟ نہیں پھر کون نہیں آیا، کون نہیں، یہ نہ کہیں کتنے لوگ آئے یوں کہیں. جی جی سر. اسی کمرے میں آ گئے؟ میں نے کہا شاید آپ کو اس کمرے سے نہیں ناٹ ایٹ آل، اسی جگہ پہ. اچھا کون کون آئے پھر؟ کمرے کا وہ دیکھیں، کمرے کا دروازہ جو کھولنے کا تھا نا، جی جی، دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. دروازہ وہ جو ہوتا ہے نا ہمارا رنر ایک ہوتا ہے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس نے نہیں کھولا. یہ دروازہ پرویز مشرف صاحب نے خود کھولا اور ان کے پاؤں کے ٹھڈے کی آواز بھی مجھے آئی. اچھا اپنے پاؤں کے ٹھڈے سے انہوں نے دروازہ کھولا؟ ہاتھ بھی لگا ہاں لیکن ٹھیک. اچھا وہ کمرہ ایسا ہے نا کہ جیسے ادھر میں آپ کو نہیں بتا سکتا. ہاں وہ کمرہ دیکھیں، وہ شیشے اوپر لگے ہوتے ہیں نا، وہ پھر نیچے لکڑی ہوتی. جی جی. وہ دروازہ ایک دم پرانے اسٹائل کے دروازے ہوتے، ٹک ٹک ٹک. ہاں ہاں. میں نے کہا یار. اچھا پرویز مشرف صاحب اندر آئے اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب آ گئے. شوکت عزیز صاحب. جی جی شوکت عزیز صاحب.
اور اس کے بعد ڈی جی ایم آئی آ گئے, پھر اس کے بعد ندیم کیانی انجم صاحب آ صاحب, گئے, جی اشفاق پرویز کیانی, اشفاق پرویز صاحب آ گئے, پھر ہمارے حامد صاحب, حامد جاوید صاحب آ حامد گئے, جاوید صاحب چیف میں آف ریلت اسٹاف, ہو گئی ہے شاید, جی 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 چیف آف اسٹاف, وہ بھی آ گئے. ان کے وہاں ڈپٹی جو ایم ایس تھے وہ بھی آ گئے. آئی بی کے ایک اعجاز شاہ ہوتے تھے, بریگیڈیئر اعجاز شاہ, آپ نام ویسے آپ کے رینک آپ کو خوب یاد ہے, جی جی بریگیڈیئر اعجاز صاحب بھی آ گئے, اور بھی ایک دو کوئی مطلب میں بھی کہ بریگیڈیئر اور جنرل کے اس کے رینک کے تھے, جی جی, یہ سارے ایک دم اندر آ گئے. اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہمارے کیمرہ نہیں آ جاتے ہیں, ٹھک ٹھک کیمرے اندر آ گئے. اچھا وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جہاں پر میں بیٹھا تھا نا وہ ٹورڈز پرائم منسٹر, سوری جو صوفہ بڑا نا پریزیڈنٹ تھا, پریزیڈنٹ سنگل چیئر پہ بیٹھا تھا اور میں ادھر اس کے ساتھ. جو پرائم منسٹر تھے نا وہ اس طرح اپوزٹ سائڈ پہ, حالانکہ پروٹوکول میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر کا کیونکہ پروٹوکول زیادہ ہے وہ اس جگہ پریزیڈنٹ کے قریب بیٹھتا جسے مجھے بٹھایا گیا, لیکن وہ میں وہیں بیٹھا رہا, یہ وہاں سائڈ میں آ کر بیٹھ گئے. اور یہ کافی کیمرے شیمرے, اور اس کے بعد یہ سٹوری شروع. کیا کہا, یعنی بات کس طرح شروع نہیں کی؟ بات تو میں نے شروع کی نا, کیا کہا آپ نے؟ حال وال پیسے کیسے ٹھیک ہیں, یہ ہے وہ ہے. جو میرا آبجیکٹ تھا جس پرپز کے لیے میں گیا تھا, میں نے کہا کہ وہ جو ہے نا یہ اس کا ایشو ہے اور یہ اس کو کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے, مطلب تھوڑا اوتھ ہوتا ہے نا تو کسی کے متعلق تھا, جی جی, نیڈ ناٹ ٹو ڈسکلوز, کیونکہ بندہ بھی سنے تو کیا یار مجھے کیوں کرنا ہے, جی ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. ڈزنٹ لک. آپ نے اپنے وہ جو جی سارا میں اس کو, میرے پاس فائل بھی تھی, ہم اپنی فائلیں لے کر جاتے ہیں, ایسے ایسا کوئی نہیں, میری کوئی نہیں ویسے وہ. تو وہ انہوں نے ساری بات سنی, جیسے میں اور آپ ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے نا ایسے بیٹھے. اچھا, تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاس کچھ پرچیاں تھیں. اچھا, اب مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید وہ پرچیاں ان کو کسی نے پکڑوائی ہوئی تھی, وہ خود ایسا نہیں تھا, کیونکہ وہ ایک پرچی دیکھتے تھے پھر دوسری دیکھتے تھے, ایک پرچی دیکھتے تھے. مجھے کہنے لگے ہاں یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے, لیکن آپ کی بڑی کمپلینٹس ہیں. ریئلی آئی واز اسٹنٹ, میں نے کہا کیا کمپلینٹس ہیں. پھر انہوں نے وہ جو تھا نا, وہ جو میرا ریفرنس جو بعد میں بنایا تھا, اس کی ایک ایک جو ہے نا آئٹم پڑھ کر کرنی شروع کر دی کہ وہ فلاں کیس میں آپ نے یہ کیا. میں نے کہا کیس جج نہیں کرتا ہے, سپریم کورٹ کرتی ہے. فلاں معاملہ آپ کا ایسے ہوا تھا, آپ جب گئے تھے لندن میں تو کسی کا نام لیا, آپ اس کے پاس جو ٹھہرے تھے اور وہاں سے جو ہے نا ان کے بڑے کیسز آپ کے پاس چل رہے تھے. اس قسم کی 2 4 5 باتیں جو ہیں. اور یہ, اور جب کوئٹہ میں چیف جسٹس تھے تو وہاں پر بھی آپ کے کچھ معاملات ٹھیک نہیں تھے. پیٹرول آپ ڈلواتے تھے؟ نہیں, پیٹرول اس تک پیٹرول کا قصہ نہیں تھا, وہ پیٹرول سے بہت. بھٹی صاحب آپ بھی چھوٹی باتوں پر جاتے ہیں, بڑی بات کریں. اچھا اچھا, خیر یار یہ ریئلی آئی واز سرپرائز. اب تو کیا کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہمارا اور آپ کا تو ریلیشن شپ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ریزائن دے دیں, تو آپ کو کسی جگہ ہم اکوموڈیٹ کر لیں گے. میں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب ایک بات میری سنیں. اچھا میں بڑی فرینکلی بات کرتا تھا ان کے ساتھ, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہو نا دس از آل ربش اینڈ آئی ڈینائی. جب اس میں نے یہ بات کی نا, اس کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا. تو پھر آپ کو ریفرنس بھگتنا پڑے گا, یو ہیو ٹو فیس دا ریفرنس. میں نے کہا آئی ایم ریڈی فار دیٹ. اچھا جب یہ میں نے کہا پھر سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, کچھ کے منہ پر وداؤٹ ٹیکنگ نیم زیادہ پریشانی نہیں تھی. کچھ جو ایکٹر ہوتے ہیں نا بعض ٹائم, ایک ہوتا ہے جیسے اب آپ کے جو لڑکے ہیں, کسی کی ڈیوٹی آپ نے لگائی ہوگی نا کہ تم یہ کرنا ہے, جو وہ تھے نا وہ کہتے ہیں یار یہ ڈرامہ تو فلاپ ہو گیا. دے ور ورڈ, آئی ول ناٹ ٹیک دیئر نیمز, دے ور ورڈ کہ یہ کیا ہوا. خیر جی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلے گئے. سارا یہ وہ کیا کہتے ہیں ان کا جتنے بھی لوگ ساتھ آئے تھے, بریگیڈیئر جہاز ایکسیپٹ وہ جو تھے نا اس وقت جنرل صاحب کیانی صاحب, ہی ریمین سیٹڈ اوور دیئر, وہ نہیں اٹھ کر گئے. پھر یہ سارے چلے گئے. پھر جب سر چلے گئے تو پھر انہوں نے, آپ کو ان کی عادتوں کو پتہ ہے وہ سگار پیتے ہیں, سگار نکالی بس وہ. اچھا مجھے بھی کئی دفعہ کہتے تھے, میں جب کبھی ملتے نہیں میں سگار یا سگریٹ بھی نہیں پیتا. خیر کہتے پیو یار ٹھیک ہے. اس کو بیل دی تو بیٹ مین باہر سے آ گیا. اس کو کہا کہ یار لاؤ کافی لاؤ کچھ لاؤ. چیف صاحب اچھا مجھے سر میں کافی کا تھوڑا بہت شوق ہے مجھے. کہتے ہیں نہیں مجھے پتا آپ کافی پیتے ہوئے ہو. خیر ہم نے کافی شافی پی, کوئی 10-15 منٹ گزر گئے, اس میں کوئی بات نہیں کی, ایبسلیوٹلی نہیں. اور بس کہ اپنے وہ کام سے لگے رہے, وہ کبھی بریف کیس کھول کر یہ وہ کچھ کر کے تھوڑی دیر بعد اچھا چلیں, کہتے سر دیکھتے ہیں پھر یہ کیا ہوتا ہے. اوکے ہاتھ ساتھ ملایا, چلے گئے. پھر I was kept for about 5 hours, maybe more than that. 5 hours اسی روم میں؟ جی اسی روم میں, and nobody was coming in between. وہ میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں.
انسان ہے نا, ہیومن بینگ. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے کہ ابھی تک نہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ جو ہیں آپ نے جو ہے نا فیس کرنا ہے, کیا کہتے ہیں وہ ریفرنس, یا ادھر سے اٹھ کر جانا ہے یا بیٹھنا ہے. چلو میں نے کہا میں اٹھ کر جاتا ہوں. تو وہ جو ہے نا میں اچھا جیسے میں نے دروازہ کھولا میں باہر نکلا. جیسے میں باہر نکلا تو وہ ایک لیفٹیننٹ کرنل ہوتے تھے ان کے سی وی میں, اچھا سا نام تھا ان کا, وہ آئے کہتے سر آپ تشریف رکھے. میں نے کہا مجھے جو ہے نا واش روم جانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر انہوں نے گائیڈ کیا, اس کمرے میں کونے میں واش روم بھی تھا. تو پھر میں نے کہا کیا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں. پرہیپس دیور مطلب کنسلٹنگ پونڈرنگ, جن لوگوں نے اس کو مطلب بلٹ اپ کیا تھا نا. بعد میں تو آپ کو یہ پتہ چلا نا کہ یہ ساری بلٹ اپ اسٹوری تھی ٹو ریموو می فرام دی پوسٹ آف دا چیف جسٹس. یہ بات ہوتی گئی. پھر کافی ٹائم خیر میں بھی تسلی سے اللہ کا نام لے کر, بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بھٹی صاحب, مجھے ہر چیز کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اور مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت پائس ہوں یا کچھ ہوں, بہت گناہ گار آدمی ہوں, لیکن مجھے تسلی ہوتی ہے. کچھ نہیں. 5 گھنٹے آپ بیٹھے رہے؟ جی جی, اس میں ایک دفعہ ایک بریک آئی نا واش روم میں, اور اس دن باہر اذان آ رہی تھی, اللہ اکبر, اور اس کے بعد خطبہ بھی ہو رہا تھا. اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد موومنٹ پتہ چلی اور یہ اور وہ. پھر اس وقت وہی صاحب آئے, وہ اندر کہنے کہ وہ تھوڑی دیر آپ کو اور انتظار کرنا پڑے گا. تو جو ہے نا پریزیڈنٹ صاحب تو جنرل صاحب کہتے ہیں ان کو, جنرل صاحب تو چلے گئے, ان کو کراچی جانا تھا. یار میں نے کہا یہ کیا بات ہے. اچھا خیر میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا. بیٹھنے کے بعد وہ جو تھے ڈی جی ایم آئی, آپ نے بھی نام جو ان کا اجاز, جی ندیم اجاز, ہاں ندیم, وہ تشریف لائے. وہ کہنے لگے سر آئی ایم سوری, جو ہے نا ہم نے آپ کو ڈپوز کر دیا ہے اور ابھی آپ کے خلاف ریفرنس, آئی ایم ایکسٹریملی سوری. یہ وہ خیر کوئی بات نہیں. تو پھر میں نکلا, کیونکہ اس وقت تو میں جب ڈپوز ہو گیا تھا دے ہیڈ نو اتھارٹی ٹو مطلب ریٹین می اوور دیئر, آئی شوڈ لیو دیٹ روم. باہر جب میں نکلا تو میرا ڈرائیور گاڑی لے کر اس پورچ میں آیا. میرا اسٹاف آفیسر نہیں تھا ساتھ. تو میں نے کہا کہ وہ کہاں ہیں حمید صاحب. کہتے جی ان کو ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے, مجھے صرف گاڑی, اور ساتھ ہی اس کے آنکھوں میں آنسو تھے. جو ہے نا آپ کے لوئل لوگ بھی بڑے ہوتے تھے. کیا ہوا, میں نے کہا, کہتا سر وہ گاڑی کا فلیگ انہوں نے اتار لیا دونوں. اچھا کوئی بات نہیں. اور جب گیٹ پر ہم گئے تو وہاں سے وہ جو ہمارا اسٹاف آفیسر تھا, ہی واز الاؤڈ ٹو سٹ ان دا کار. وہ بہت اچھے آدمی ہیں, بڑے, انہوں نے میرا ساتھ دیا. چودھری حمید ان کا, ہاں جی جی. کہنے لگے کہ وہ پنجابی زیادہ بولتے ہیں اور میرے ساتھ بھی, حالانکہ میرا اسٹاف آفیسر, کہتے سر ٹی وی تے تو خبر ہے ہوں 15-20 منٹ ہی چل رہی ہے, کہتے تسی اندر کیوں بیٹھے رہے. میں کہ میں اور کی کرتا, زبردستی آ جاتا. دس از دا اسٹوری ان سائڈ دی آرمی ہاؤس. اچھا سر, چارج شیٹ ایگزیکٹ کیا لگائی تھی انہوں نے, یاد ہے اس وقت اندر؟ نہیں وہ ایسا کوئی اسپیسیفک نہیں تھا. وہ فلانا کیس ایسے ہوا, وہ آپ لندن میں گئے تھے, اس کے پاس آپ ٹھہرے تھے, اس کے کیس آپ کے پاس تھے. ان کو زیادہ اس پر پریپریشن تھی نہیں. وہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں تھیں نا. ابھی جیسے میں اپنی جیب سے ایک پرچی نکالوں, پھر مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, دوسرا کروں. وہ مطلب ایک ہاف کوکڈ سارا پلان تھا. وہ پلان اس وقت نہیں مٹیریلائز ہوا تھا. یہ سارا پلان دیکھیں, میرے ایک بات بتائیں, جب کسی چیز کی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی ہے نا, وہ ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے پھر فلاپ بھی تو ہوتا ہے نا. پھر آپ نے وہ ججمنٹ پڑھی ہوگی نا جو سپریم کورٹ کی, اگر میں تو آج آپ تشریف تو لائیں, وہ ججمنٹ وغیرہ نے پڑھا. انہوں نے پھر سب اس کو کویش اس لیے کیا, وہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ ٹوتھ پیسٹ اور وہ کوئٹہ اور وہ پیٹرول اور وہ, یار میں ابھی ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے مجھے 10-11 سال ہو گئے ریٹائرڈ ہو گئے, مجھے آج بھی نہیں پتا میرا ڈرائیور کہاں سے پیٹرول لینے جاتا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا, وہ یہ کام ہمارا نہیں ہے نا. تو باہر کیا ادھر کوئی اسپیسیفک. اچھا یہ اچھا نعیم بخاری صاحب نے جو خط لکھا تھا آپ پر بدعنوانی کے الزامات لگائے تھے, یہی صدارتی ریفرنس کی بنیاد بنا تھا؟ اس میں سے کچھ میرا خیال ہے کہ انہوں نے پک اپ کی تھی. انہوں نے وہ بات زیادہ پک اپ کی تھی کہ میرا بیہیویئر سینئر ججز لائرز کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا کورٹ میں. اور اس میں نعیم بخاری صاحب کے کیس میں وہ کیونکہ پریکٹس جب ہم لائرز پیش ہوتے ہیں تو بعض ٹائم ہارش ورڈز کا ایکسچینج ہو جاتا ہے. ان کا اپنا گریونس نہیں تھا. ایک اور ہمارے کوئی جو تھے نا لائر, ان کا کوئی کیس تھا, اس کی سٹوری ساری انہوں نے بتائی تھی. پھر انہوں نے ایک بات یہ بتائی تھی کہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے جو ہے نا اپنے جو ہے نا اختیارات کو ناجائز استعمال کیا, بٹ وداؤٹ مینشننگ کہ کیسے میں نے کیا. وہ ڈیٹیل وہ ججمنٹ میری پروڈیوس ہوئی, اگر آپ دیکھو گے یا مجھے کہو گے میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا, آپ پڑھ لیجیے گا. ہاں لیکن انہوں نے نعیم بخاری صاحب نے اختیارات کا ناجائز استعمال اور کرپشن کے الزامات اور نوازے جانے کے الزامات اس خط میں لگائے. اور یار وہ مجھے یاد نہیں, میں اس کو جب تک نہ پڑھوں نا,
دیکھیں یہ بڑی پرانی بات ہوگی 2007 اور آج جو ہے نا 2025. اچھا سر, اس عمر کے تقاضے کے ساتھ اتنی شارپ میری جو ہے نا وہ نہیں ہے. اچھا سر, ایک تاثر ہے کہ اسی ملاقات کے دوران اور اس کے بعد جب سارے اٹھ کر چلے گئے, جنرل اشفاق پرویز کیانی آپ کے ساتھ بیٹھے, تو کہتے ہیں کہ ایک تاثر ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے آپ کو کہا کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, یا ایسا تاثر دیا یا ایسا بات کی کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں, بے فکر ہو جائیں. اچھا بھٹی صاحب, آپ تو ماشاءاللہ بڑے فیئر آدمی ہو. جی جی, ہم آپ کی جو پروگرام دیکھتے ہیں وہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی وہ آپ ڈسکلوز کریں گے کہ کس آدمی نے یہ آپ کو بات بتائی کہ اس نے یہ بات کی تھی؟ یہ ایک مسلسل بات ہوتی آ رہی ہے. نہیں تو یہ اس کو گوسپس کہتے ہیں نا. ہاں, لیکن یہ اس کی جس کی فاؤنڈیشن نہ ہو نا وہ جھوٹ ہو. ہاں, میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں. ایک تو اشفاق پرویز کیانی صاحب اس کے بعد جو بینیفیشری تھے پرویز مشرف صاحب ڈاؤن ہونے کے, پھر جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میری چوائس غلط تھی اشفاق پرویز کیانی کو چیف جسٹس لگانے کی. نہیں لیکن اس کو پھر اب میں ابھی آپ بتاتا ہوں. پھر آپ کا ایک ہے, میں ابھی آپ کا پڑھ رہا تھا کہ آپ نے ایک بڑا مزے کا بیان دیا ہوا ہے. عسکر خان کیس تھا 19/10/2012 میں غالباً. آج جمہوریت جنرل کیانی کی وجہ سے چل رہی ہے. یہ آپ کا مین لیڈ چھپی تھی اس وقت, اور بینیفیشری پرویز مشرف کے ڈاؤن ہونے کے وہ آخری جب پرویز مشرف صاحب اٹھ کے گئے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد بڑا یہ لمبی چلی کہ جو لائر موومنٹ ہے اس کے پیچھے فنڈنگ مسلم لیگ نون کی ہے, اور ہاتھ ابھی آپ دوسرے کویشچن پہ نہ جائیے. ہاں جی جی, جو فنڈنگ والے ہیں جو اس میں آگے جواب دے دیتے اچھی بات ہے. جی جی, سب سے پہلے تو یہ بات ہے نا, جتنی باتیں آپ جنرل پرویز کیانی کے حوالے سے کر رہے ہو نا, اس میں کوئی ربط نہیں ہے آپ کی بات میں, ناراض نہ ہوئیے گا. ہاں نہیں جی جی بالکل. آپ نے کہا کہ جی وہ بینیفیشری تھا, آپ نے کہا کہ عسکر خان والے کیس میں کہا. عسکر خان والے کیس کا جو ڈیسیژن دسمبر اور اس میں ہوا 2012 میں اور بعد میں 2013 میں شاید رپورٹ اس کی آئی, وہ شاید اس کنٹیکس میں کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد اس سے پیشتر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ججمنٹ آ چکی تھی, اور اس میں مارشل لاز کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا انلیگل 1958 ٹو آن ورڈ. اس کنٹیکس میں شاید کہا ہوگا. ادروائز جو یہ آپ کا سوال ہے نا, ایک منٹ, جو آپ کا یہ سوال ہے نا کہ وہ پرویز کیانی کی اس میں کوئی شے تھی, یہ ایبسولوٹلی انکریکٹ, کیٹیگوریکل میں نے آپ کو بتا دی. آگے چلیں. اچھا, چودھری شجاعت حسین جب معاملہ ہوا, باہر نکلے, گھر آئے, نظر بند ہو گئے, ایک وقت آیا کہ چودھری شجاعت حسین نے مسالت کروانے کی کوشش کی. وقت نہیں, اسی دن شام کو. جی اسی دن شام کو. اسی دن چودھری صاحب, میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. چودھری صاحب بہت بردبار اور بہت جو ہے نا رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں. میں آج بھی دعا اللہ سے کرتا ہوں اللہ ان کو صحت دے, لمبی زندگی دے. وہ اسی دن شام کو میرے گھر آ گئے. حالانکہ چودھری صاحب کے ساتھ مجھے ایک آدھی دفعہ کوئٹہ میں ملاقات, وہ بھی نواب صاحب کے, کیونکہ ان کے ساتھ نواب صاحب کی بڑی دوستی تھی, نواب اکبر بگٹی صاحب. تو اس زمانے میں یہ ینگ بھی تھے, اور ان کے پاس جب ان کا آنا جانا تھا تو میں ایڈوکیٹ جنرل تھا تو وہاں. لیکن ان بٹوین جب یہ ایشو ہوا, ایک آدھی دفعہ کہیں ملاقات ہوئی. لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. یہ جب مشکل وقت مجھ پر آیا نا, وہ اور ان کے ساتھ ایک اور لائر تھے, وہ ہمارے تھے سیالکوٹ کے, نام مجھے بھول گیا, وہ ان کو ساتھ لے کر آئے, اور مجھے آ کر انہوں نے ظاہر ہے کہ تھوڑا سا دلاسا دیا کہ یہ کوئی بات نہیں. پھر ہنس کر کہنے لگے وہ سیاست دے وچ اس طرح ہوندا رہندا, تھوڑی تو سیاست نہیں ہے نا, تے پھر تسی استعفیٰ دے دینا سی. تو میں نے پھر جب ان کو سٹوری بتائی ایسے ایسے کہ یہ الزام لگا رہے تھے, تو پھر ریفرنس کی بات ہوئی. پھر انہوں نے اپریشیٹ کیا, انہوں نے کہا تسی ٹھیک کیتا. میں نے کہا دیکھو میرے خاندان پر, میرے بچوں پر ساری زندگی کے لیے اسٹگما ہوگا, میں تو مر گیا, میں نے کہا زندگی پر, اور میرے انسٹیٹیوشن کا کیا بنے گا. کہتے ہیں ہاں یہ گل تو تھوڑی ٹھیک ہے. پھر اس دن کے بعد وہ چلے گئے تھے امریکہ. انہوں نے اپنے طور پہ ضرور کوشش کی ہوگی, لیکن میرے علم میں وہ مسالت والی بات نہیں ہے. پر چودھری شجاعت آپ کے گھر میں ہی تھے جب آپ کی گاڑیاں اٹھانے کے لیے؟ جی انہوں نے, بلکہ یہ ان کے جو ہے نا بردر ان لا بھی ہیں نا, جو پرویز الہی صاحب جو چیف منسٹر تھے نا, ان کو بھی فون پہ بتایا کہ مطلب وہ اپنی لینگویج میں کہ ایسے تو گاڑیاں بھی لا کے جا رہے ہیں, تو یہ وہ ساری بات.